منہ میں پورا کیک رس بھرتے ایمن نے جلدی سے بیگ اٹھایا اور باہر نکلنے لگی۔ ایمن کہاں جا رہی ہو؟ تھوڑا سنبھل کر۔ وہ اتنی تیزی سے پلٹی کہ اس کے پاؤں میں موچ آ گئی اور وہ گرتے گرتے بچی۔ ماما پتہ ہے نا آج انٹرویو ہے اور میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ ایک ہاتھ سے پاؤں پکڑتی دوسرے ہاتھ سے لنگڑا لنگڑا کے اچھلنے لگی۔ یہ نوکری کا بخار کیوں چڑھ گیا ہے تمہیں؟ اچھا بھلا گھر میں بیٹھی تھی، زبردستی نیا کھڑاک پال رہی ہو۔ ماں کا لہجہ سخت تھا، آنکھوں میں فکر تھی۔ ماما کیا ہو گیا آپ کو؟ رشتے تو آ نہیں رہے، کم سے کم 4 پیسے ہی آ جائیں گے۔ ایمن ہمیشہ سے منہ پھٹ تھی، اسی لیے ابھی بھی ماں کے سامنے منہ کھول کے دل کی بات کہہ دی اور لڑکھڑاتے ہوئے قدم آگے بڑھایا۔ اس کی ماں زینت صاحبہ نے بس پیچھے سے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور دل میں ایک ٹیس اٹھی تھی۔ 4 فٹ 5 انچ کی ان کی یہ بیٹی دنیا کی نظر میں بہت ہی چھوٹی تھی۔ ابھی تک اس کے لیے کتنے ہی رشتے آئے لیکن سب نے چھوٹے قد کی وجہ سے صاف انکار کر دیا تھا۔ جس بیٹی کو انہوں نے بہت اچھی تربیت دی تھی، ماسٹرز کروایا تھا، آج وہی ان کی دہلیز پہ تھی، صرف اس لیے کیونکہ اس کا قد عام لڑکیوں جتنا نہیں تھا۔ ایمن گرتی پڑتی بس اسٹاپ تک پہنچی۔ بس پوری طرح بھری ہوئی تھی، بڑی مشکل سے وہ اندر گھسنے میں کامیاب ہوئی، مگر چھوٹے قد کی وجہ سے ہجوم میں مسلسل دھکے کھا رہی تھی۔ کبھی کوئی برقع اوڑھے عورت اسے پرے ہٹاتی، کبھی کوئی بوڑھی آنٹی۔ سبھی کھڑے ہوئے تھے، چند سیٹوں پہ کچھ خوش نصیب لوگ بیٹھے تھے۔ سانس گھٹنے لگا اور پسینے کی بو سے برا حال تھا۔ کلفٹن کے قریب جا کر وہ اپنی منزل کے پاس اتری۔ آگے اسے پیدل سفر کرنا تھا۔ راستے میں مزار پڑا تو اس نے جلدی جلدی چند سکے فقیروں کو تھما دیے۔ بابا میرے لیے دعا کرنا کہ میری نوکری ہو جائے، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ فقیر نے سر اٹھا کے اسے دیکھا اور حیرت سے کہنے لگا، اسکول جانے کی عمر میں تم نوکری کیوں تلاش کر رہی ہو؟ یہ سنتے ہی ایمن کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ وہ غصے میں پلٹی کہ پیچھے سے آتے ایک لمبے چوڑے انسان سے ٹکرا گئی۔ فائلیں زمین پہ گر گئیں، دوپٹہ کندھے سے لٹک گیا اور بالوں میں لگا واحد کیچر بھی اس ٹکر کے بعد نہ جانے کیسے ٹوٹ گیا۔ اس نے غصے سے سر اٹھا کے اس شخص کو دیکھا جو اس سے کافی اونچا تھا اور زور سے چلائی، اندھے ہو کیا؟ نظر نہیں آتا؟ بلیک پینٹ کوٹ پہنے، گلاسز لگائے اس لڑکے نے بس ایک نظر جھک کر ایمن کو دیکھا اور سر جھٹکتے آگے بڑھنے لگا۔ ایمن نے جلدی سے فائلیں سمیٹیں، ساتھ ہی برا بھلا کہنے لگی، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے دیو جیسے انسان، نظر بھی نہیں آتا۔ وہ بھی سیدھی ہو کے آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ اچانک سے اس کا دوپٹہ کھنچ گیا۔ وہ جھٹکے سے پلٹی تو دیکھا کہ دوپٹہ جانے والے کی گھڑی میں پھنسا ہوا ہے۔ ایمن کے ماتھے پہ غصے سے شکنوں کا جال ابھر آیا۔ ایک تو پہلے ہی دیر ہو رہی تھی، اوپر سے خود سے اتنے لمبے انسان کو دیکھ کر اسے ہمیشہ کمپلیکس محسوس ہوتا تھا۔ چشمہ لگا کے اندھے ہو گئے ہو کیا؟ میرا دوپٹہ لے کے کہاں جا رہے ہو؟ مزار کی سیڑھیاں چڑھتے اس لڑکے پہ وہ اتنی بری طرح سے جھنجھلائی کہ وہ ایک دم سے ہی چونک کے پلٹا۔ شاید اسے احساس نہیں تھا کہ اس کی گھڑی میں ایمن کا دوپٹہ پھنس چکا تھا۔ اس نے بری طرح سے گھور کے ایمن کو دیکھا، چشمہ آنکھوں سے ہٹا کے ماتھے پہ ٹکایا اور اتنی زور سے ایمن کا دوپٹہ اپنی گھڑی سے کھینچا کہ وہ چر کی آواز کے ساتھ پھٹتا چلا گیا۔ ایمن نے پھٹے ہوئے دوپٹے کو حیرت اور غصے کے ملے جلے انداز میں دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ زور سے چلائی، تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ کسی کا دوپٹہ نہیں پھاڑتے؟ کوئی اور ہوتا تو شرمندہ ہوتا، لیکن تم جیسے کو تو جیسے پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی اور سامنے کھڑا وہ لڑکا خاموشی سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی سختی تھی کہ ایمن کی زبان ایک پل کو رک گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر بول پڑی، خدا نے تمہیں قد اور طاقت تو دے دی لیکن تمیز نہیں دی۔ وہ لڑکا آخرکار سخت لہجے میں بولا، آپ مجھ سے ٹکرائی تھیں۔ فقیروں سے انٹرویو کی درخواست کرتے وقت آپ کو خود خیال ہونا چاہیے تھا کہ آپ کہاں کھڑی ہیں۔ ایک دم سے پلٹی اور یہ چھوٹی سی سیڑھیاں ہیں، اس لیے آپ کی ٹکر ہو گئی۔ ایمن اس کے جواب پہ اور بھی بری طرح سے تل ملائی، اچھا تو مطلب ساری غلطی میری ہے، رکو میں تمہیں ابھی مزہ چکھاتی ہوں۔ ارے بچاؤ، کوئی بچاؤ، یہ میری عزت لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے، اس نے میرا دوپٹہ پھاڑ دیا۔ وہ بے ہنگم انداز میں چیخی تو آگے پیچھے موجود چند لوگ رک کے اسے دیکھنے لگے۔
صبح کا وقت تھا اس لیے زیادہ بھیڑ نہیں تھی، مگر شور سن کے مزار کے مجاور بھی قریب آ گئے۔ کیا ہو گیا بی بی؟ ایک نے جھک کے پوچھا، جبکہ سامنے کھڑا وہ لڑکا بس بڑے سکون سے اسے گھور رہا تھا۔ سینے پہ ہاتھ باندھے اس کی ڈرامے بازی کو دیکھ کے وہ جیسے محظوظ ہو رہا تھا۔ نہ اس کے چہرے پہ کوئی خوف تھا، نہ گھبراہٹ۔ دیکھے نا، یہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، اس نے میرا دوپٹہ بھی پھاڑ دیا۔ ایمن نے غصے میں اپنا پھٹا ہوا دوپٹہ ہوا میں لہرایا۔ مجاور نے ایک نظر سامنے کھڑے شخص پہ ڈالی اور پھر فوراً نظریں جھکا لی۔ اس کی زبان جیسے بند ہو گئی۔ بی بی جی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، صاحب ایسا نہیں کر سکتے۔ مجاور نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ایمن مزید بھڑک اٹھی۔ اچھا، تو اس کی ڈریسنگ دیکھ کے آپ بھی مروب ہو گئے؟ ارے ایسے لوگ بہروپیہ ہوتے ہیں۔ اگر اتنا ہی امیر ہے تو صبح صبح مزار پہ کیا کرنے آیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، اس کی نظر سامنے دکان پہ لگی گھڑی پہ جا ٹھہری۔ وہاں پھول اور چادریں بیچنے والا وقت کے ساتھ ساتھ سب دیکھ رہا تھا۔ گھڑی 9 بجا رہی تھی اور ایمن کے چہرے پہ 12 بج گئے۔ ہائے میرا انٹرویو! وہ ہکلاتی ہوئی بس ایک لمحے کو سامنے کھڑے اس شخص کو گھور کے دیکھنے لگی اور اگلے ہی پل دوپٹہ سنبھالتی سیڑھیاں پھلانگتی آگے کو دوڑی۔ تماشا ختم ہو چکا تھا۔ وہ شخص لمحے بھر کو جاتی ہوئی ایمن کو دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا سر جھٹکا اور پرسکون انداز میں مجاور کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ آج جتنے بھی لوگ کھانا کھانے آئیں گے، سب کا لنگر ہماری طرف سے ہوگا۔ یہاں آنے والے غریبوں کو میں چاہتا ہوں کہ ہماری بنائی ہوئی پناہ گاہ میں جگہ دی جائے۔ وہ اور بھی ہدایات دیتا چلا گیا، جبکہ مجاور شرمندگی سے بار بار ایمن کی طرف سے معافیاں مانگ رہا تھا۔ ایمن نے مزار سے دفتر تک کا راستہ تقریباً بھاگتے ہوئے طے کیا تھا۔ 9 بجے کا انٹرویو تھا اور اپنی ہی ضد اور جھگڑے میں وہ مزار کی سیڑھیوں پہ قیمتی وقت ضائع کر آئی تھی۔ ایمن کو انٹرویو کی لائن میں بٹھا دیا گیا، لیکن ابھی انٹرویو شروع نہیں ہوا تھا۔ بتایا گیا کہ کسی وجہ سے آج انٹرویو تقریباً 10 بجے سے ہوگا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایمن کی بے چینی سے کبھی کرسی پہ وہ بیٹھتی، کبھی اٹھ کے ادھر ادھر گھومنے لگتی۔ اچانک ہی اس کی نظر دفتر کے اندرونی دروازے پہ پڑی اور وہ چونک گئی۔ بلیک کوٹ اور وائٹ شرٹ پہنے وہی شخص اندر داخل ہو رہا تھا، ہاتھ میں ایک فائل لیے۔ ایمن کے دل میں جیسے چنگاری سی بھڑک اٹھی۔ تو یہ یہاں بھی آ گیا، مطلب یہ بھی انٹرویو دینے آیا ہے؟ اچھا، اسی لیے اتنا تیار تھا، تبھی تو مزار گیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے فقیر کو مجھ سے زیادہ سکے دیے ہوں اور دعا بھی زیادہ زور کی ملی ہو۔ فقیروں کی دعاؤں پہ ایمن کا بھروسہ ہمیشہ سے زیادہ تھا۔ اب اسے اپنی کنجوسی پہ غصہ آنے لگا۔ کاش میں چند سکے اور دے دیتی، ہائے میری ہی غلطی ہے۔ پھر اس کے دماغ میں ایک شرارتی خیال آیا، اچھا ہوگا اگر میں اسے انٹرویو تک پہنچنے ہی نہ دوں، بدلہ لینے کا یہ بہترین موقع ہے۔ ایمن نے زبردستی دل ہی دل میں اس سے دشمنی پال لی اور موقع ڈھونڈنے لگی۔ قریب ہی سے اس نے کافی کا ایک کپ اٹھایا اور فائل کو چہرے کے سامنے کیے تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ اگلے لمحے وہ سیدھے اس سے ٹکرا گئی۔ گرم گرم کافی اس کے کوٹ اور اندر پہنی سفید شرٹ پہ گر گئی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا، کپڑوں کو اپنے جسم سے الگ کرنے کی کوشش کی، پھر چونک کے ایمن کی طرف نظر اٹھائی، لیکن ایمن تو چالاکی سے ایک کونے میں کھسک چکی تھی۔ کچھ لوگ فوراً سے اس کے پاس آ گئے، کپڑوں پہ لگی کافی صاف کرنے لگے۔ وہ شخص ایک پل کے لیے رکا اور پھر خاموشی سے کسی اور طرف بڑھ گیا۔ ایمن نے دور سے دیکھا اور اس کے دل کو عجیب سا سکون ملا۔ اب یا تو یہ وقت پہ انٹرویو نہیں دے سکے گا یا پھر ایسے خراب کپڑوں میں کمرہ انٹرویو تک پہنچے گا۔ دیکھتی ہوں اب کیسے مقابلہ کرتا ہے، لمبو کہیں کا۔ ایمن کو شاید اس کے لمبے قد کی وجہ سے انسیکیورٹی کا احساس ہوا تھا اور اسی لیے وہ اس کی دشمن بن بیٹھی تھی۔ انٹرویو ہال کے باہر سب امیدوار قطار میں بیٹھے اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ ایمن بار بار اپنی گھڑی دیکھتی، دل کی دھڑکن سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ 10 بجنے کے بعد بھی وقت جیسے رینگ رہا تھا۔ آخرکار اس کا نمبر پکارا گیا۔ وہ جلدی سے فائل تھام کر اندر داخل ہوئی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی اس نے لمبی سانس لی اور نظریں سامنے اٹھائیں۔ ایک لمبی میز کے پیچھے 3 افراد بیٹھے تھے، لیکن بیچ میں بیٹھے شخص کو دیکھ کے ایمن کا دل جیسے رک گیا۔ بلیک کوٹ، سفید شرٹ اور وہی سخت چہرہ۔
بالکل وہی شخص۔ ایمن کے قدم لڑکھڑا گئے، اس کا دماغ چیخ اٹھا، یا اللہ یہ تو وہی ہے۔ باقی 2 ممبرز نے مسکرا کے ایمن کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن بیچ والے شخص کی آنکھوں میں عجیب سی سختی اور گہرائی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ میز پہ ٹکائے خاموشی سے ایمن کو دیکھ رہا تھا۔ ایمن نے کانپتی ہوئی آواز میں سلام کیا اور کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا، ماتھے پہ پسینہ آنے لگا تھا۔ ابھی وہ کچھ سنبھلتی کے دائیں طرف بیٹھے ایک ممبر نے بڑے احترام سے کہا، مس ایمن، یہ ہمارے CEO ہیں مسٹر وہاب درانی۔ آج کے انٹرویوز یہ پرسنلی لے رہے ہیں۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ انہیں اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع مل رہا ہے۔ ایمن کا دل جیسے حلق میں آ کے اٹک گیا۔ CEO وہاب درانی؟ اس کے لبوں سے بمشکل نکلا۔ وہاب درانی اب بھی خاموش تھا، بس گھور رہا تھا، جیسے اس کے ذہن میں وہ سارا منظر پھر سے چل رہا ہو۔ مزار کی سیڑھیاں، پھٹا ہوا دوپٹہ، چیخ و پکار، اور ابھی ابھی گری ہوئی کافی۔ ایمن کی ٹانگیں کرسی کے نیچے کانپ رہی تھیں۔ دل میں سوچا، یا اللہ یہ تو میرا انتقام الٹا مجھی پہ پڑ گیا۔ اب تو گئی نوکری، بلکہ شاید عزت بھی۔ وہاب درانی کی آواز بھاری اور گہری تھی۔ تو مس ایمن، آپ بتائیں گی کہ آپ کس چیز میں ماہر ہیں؟ الزام تراشی میں یا ڈرامہ کرنے میں؟ کمرے کا ماحول ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ باقی دونوں ممبرز نے چونک کر ایمن کی طرف دیکھا، مگر ایمن کہاں چپ رہنے والی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں ضد بھری چمک پیدا کی اور تیزی سے بولی، کم از کم میں دوسروں کا دوپٹہ پھاڑ کر تو اپنی برتری ثابت نہیں کرتی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر الفاظ تیر کی طرح سیدھے وہاب پہ لگے۔ باقی دونوں ممبرز ہکا بکا رہ گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کمرے میں لمحے بھر کو گہرا سکوت چھا گیا۔ وہاب درانی نے اپنی انگلیاں آہستگی سے میز پہ بجائیں اور پھر جھک کے ایمن کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ مس ایمن، آپ کے نوکری کے قابل ہونے کا فیصلہ آپ کی قابلیت سے ہوگا، نہ کہ آپ کے بے بنیاد الزامات سے۔ اس کی آواز میں اتنی سختی تھی کہ باقی دونوں ممبر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ وہ لمحے بھر کو رکا اور طنزیہ ہنسی ہنسا، اور جہاں تک دوپٹے کی بات ہے تو شاید آپ بھول رہی ہیں کہ ٹکر آپ نے ماری تھی، قصوروار میں نہیں تھا۔ کمرے کی فضا جیسے جلنے لگی۔ ایمن کا رنگ غصے اور شرمندگی کے بیچ بدل رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ضد کی آگ ابھی بھی بھڑک رہی تھی۔ ایمن کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں نمی بھی تیرنے لگی، مگر ضدی مزاج نے اسے چپ رہنے نہیں دیا۔ اس نے سیدھا وہاب کی آنکھوں میں دیکھا اور تلخی سے بولی، واہ کیا بات ہے! طاقت اور کرسی ملتے ہی مرد کو عورت کی زبان برداشت نہیں ہوتی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرا دوپٹہ پھاڑ کے آپ نے میرے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے، اور آپ اسے ایسے ہی نظر انداز کر رہے ہیں۔ انٹرویو پینل کے باقی دونوں ممبران نے گھبرا کے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ماحول میں عجیب سی کشیدگی پھیل گئی۔ وہ دونوں تو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ ماجرا کیا ہے۔ وہاب درانی نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، بازو سینے پہ باندھ لیے اور طنزیہ انداز میں مسکرایا، مس ایمن، آپ یہ مت بھولیے کہ یہ انٹرویو ہے، کوئی عدالت نہیں، اور نہ ہی یہ مزار کی سیڑھیاں ہیں جہاں آپ چیخ چیخ کے ڈرامہ کر سکیں گی۔ اگر نوکری چاہیے تو اپنی قابلیت ثابت کریں، ورنہ دروازہ وہی ہے جہاں سے آپ آئی تھیں۔ ایمن کا دل چاہا وہ ابھی کے ابھی کھڑی ہو اور اس شخص کو منہ توڑ جواب دے، مگر اس کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ یہ نوکری اس کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اگر آج وہ انٹرویو میں کامیاب نہ ہوتی تو شاید اگلی بار اس کی ماں اسے دوبارہ کسی انٹرویو کی اجازت ہی نہ دیتی۔ ابھی بھی وہ لڑ بھیڑ کے ہی تو انٹرویو دینے کے لیے آئی تھی۔ اس نے ہونٹ بھینچ کے چپ چاپ اپنی فائل سامنے رکھ دی۔ جان بوجھ کے وہاب نے وہ سوال پوچھے جن کے جواب ایمن کو آتے ہی نہیں تھے۔ ویسے بھی اس کے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا، اس لیے وہ ہر سوال پہ الجھتی، کبھی گھبراہٹ میں رک جاتی، کبھی غلط جواب دے بیٹھتی۔ صرف 15 منٹ بعد ہی اس کا انٹرویو ختم کر دیا گیا۔ ہم آپ کو بعد میں انفارم کر دیں گے، پینل کے ایک ممبر نے رسمی سا جملہ کہا، لیکن ایمن کو اچھی طرح معلوم تھا کہ وہاب درانی کبھی اسے یہ نوکری نہیں دے گا، اسی لیے وہ مایوسی کے بھاری قدموں کے ساتھ دفتر سے باہر نکل گئی۔ ایمن کے باہر نکلتے ہی کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔
شارق جو وہاب کے برابر میں بیٹھا تھا اور اس کا نہ صرف بہترین دوست بلکہ اسسٹنٹ بھی تھا، تجسس سے پوچھنے لگا، کون تھی یہ؟ لگتا ہے تم پہلے سے اسے جانتے ہو، ہے نا؟ وہاب نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکائیں، پھر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ آ گئی۔ ہاں جانتا ہوں، وہاب نے آہستگی سے کہا۔ شارق نے آنکھیں سکیڑی۔ کہاں سے؟ وہاب نے اپنی گھڑی کی ڈائل پہ نظر ڈالی۔ مزار کی سیڑھیوں سے۔ وہاب نے سرسری سا شارق کو بتایا کہ وہ مزار پہ نبیہہ کے لیے دعا کرنے گیا تھا اور وہاں غریبوں کو لنگر بھی کھلانا تھا۔ نبیہہ کا نام سنتے ہی شارق چونک کے مسکرایا اور فوراً بولا کہ اچھا تو اب کیسی ہے نبیہہ؟ ڈنر پہ آؤ نا اس کے ساتھ، ماما بھی پوچھ رہی تھی تمہارے بارے میں۔ وہاب نے بس اس بات میں سر ہلایا اور پھر دونوں فائلوں میں مصروف ہو گئے۔ انٹرویوز ختم ہو چکے تھے، فائنل کا فیصلہ بعد میں ہونا تھا۔ فی الحال ایک میٹنگ ان کا انتظار کر رہی تھی، اس لیے وہ دونوں میٹنگ کے لیے نکل گئے۔ ادھر تھکی ہاری ایمن کسی طرح گھر پہنچی تو زینت بیگم نے فوراً پوچھ لیا، کیا ہوا بیٹا، انٹرویو کیسا رہا؟ جواب کیا ملا؟ ایمن صوفے پہ گر گئی اور بیزاری سے بولی، ماما پلیز گھر آتے اتنے سوال مت کیا کریں، ملنی ہوگی تو مل جائے گی۔ اس کا لہجہ بگڑا ہوا تھا۔ زینت بیگم نے ٹھنڈی سانس لی اور دل سے دعا کی، اللہ کرے نہ ہی ملے۔ ایمن ایک دم تڑپ کے بولی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ میری خوشی نہیں چاہتی کیا؟ زینت بیگم نے دکھ سے کہا، تمہاری خوشی ہی تو چاہتی ہوں، جبھی تو ایسا کہہ رہی ہوں۔ پہلے ہی تمہارا قد چھوٹا ہے، اب اگر نوکری کے بعد سوکھی اور کالی بھی ہو گئی تو پھر بھول جاؤ کہ کوئی رشتہ آئے گا۔ ایمن کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے اور وہ روحان سی آواز میں بولی، تو کیا ماما شادی کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی؟ کیا ضروری ہے کہ کوئی آئے اور مجھے اپنے گھر کی ملازمہ بنا کے لے جائے؟ ہاں ہے میرا قد چھوٹا، میں سانولی بھی ہوں، اور اگر نوکری کرنے سے کالی بھی ہو گئی تو مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ 2 دن ایسے ہی تگ و دو میں گزر گئے۔ ایمن کو یقین ہو گیا کہ اب اسے کوئی بلاوا نہیں آئے گا، اس لیے وہ خاموشی سے اگلے انٹرویوز کی تیاری کرنے لگی۔ تیسرے دن اچانک ہی نبیہہ انٹرپرائز سے کال آ گئی، وہی کمپنی جہاں وہ انٹرویو دے کے آئی تھی۔ فون پہ بتایا گیا کہ اسے نوکری کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے اور کل سے جوائن کرنا ہے۔ یہ سن کے ایمن بالکل ہی حیران رہ گئی۔ اسے اپنی سماعت پہ یقین نہیں آیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ جس شخص کے ساتھ اس نے اتنی بدتمیزی کی تھی، جان بوجھ کے جسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی، وہاب درانی، وہی اسے نوکری پہ رکھنے کو تیار تھا۔ ایمن کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب اس نے فون رکھا تو چند لمحوں تک تو وہ یہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ واقعی نبیہہ انٹرپرائز سے اسے کال آئی ہے اور اس کا انتخاب ایگزیکٹو اسسٹنٹ کے طور پہ ہو گیا تھا۔ ماما! وہ تقریباً بھاگتی ہوئی کچن میں گئی، جہاں زینت صاحبہ سالن چمچ سے ہلا رہی تھی۔ کیا ہوا ایمن، کیوں چلا رہی ہو؟ ایمن نے خوشی سے سانس پھولاتے ہوئے کہا، ماما مجھے جاب مل گئی، ایگزیکٹو اسسٹنٹ کی۔ سوچیں، اتنی بڑی کمپنی میں۔ زینت کے ہاتھ ایک پل کو رک گئے، آنکھوں میں حیرت اور خوشی کی ملی جلی لہر دوڑ گئی۔ سچ کہہ رہی ہو، واقعی جاب مل گئی؟ ایمن نے فوراً ڈبہ کھولا جو راستے میں ہی وہ مٹھائی لے کے آئی تھی اور ایک رس گلہ ماں کے منہ میں ڈال دیا۔ جی بالکل ماما، بالکل سچ۔ اب تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیٹی نے کمال کر دکھایا۔ زینت کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ دل سے تو چاہتی نہیں تھی کہ ایمن جاب کرے، مگر آج بیٹی کے چہرے پہ جگمگاتی خوشی دیکھ کے سب خدشات پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ کرے یہ جاب تمہارے لیے مبارک ہو بیٹی، ہمیشہ خوش رہو۔ ایمن خوشی میں کمرے سے اچھلتی ہوئی ماں کے گلے لگ کر بار بار یہی کہتی رہی، دیکھیں ماما اب سب بدل جائے گا، دیکھنا اب میرا چھوٹا قد کسی کی نظروں کا مرکز نہیں بنے گا۔ جب میں کامیابی کی سیڑھیاں چڑھوں گی نا، سارا خاندان خود ہی خاموش ہو جائے گا۔ اگلی صبح ایمن کالی پینٹ اور آف وائٹ شرٹ میں بالکل پروفیشنل انداز میں تیار ہوئی، بالوں کو اونچی پونی میں باندھا، ہلکا سا میک اپ کیا۔ دل میں عجیب سا ڈر اور جوش دونوں اکٹھے تھے۔ ناشتہ زبردستی 2 نوالے کھائے اور جلدی سے بیگ اٹھا کے نکل گئی۔ کمپنی کے باہر بڑے بڑے شیشوں والی عمارت دیکھ کر ہی اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی ریسیپشن پہ سب کی نظریں جیسے اس کے چھوٹے قد پہ اٹک گئیں۔ ایمن نے خود کو مضبوط دکھانے کے لیے زبردستی مسکراہٹ سجائی، مگر اندر سے وہ پسینے میں نہا رہی تھی۔
جب لفٹ کے دروازے کے سامنے کھڑی ہوئی تو ہاتھ خود بخود کانپنے لگے۔ وہاب درانی کے آفس کی منزل کے قریب آتے ہی اس کے قدم جیسے زمین میں دھنسنے لگے۔ آخرکار دروازے پہ دستک دے کے وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے وہی شخص بیٹھا تھا جس سے وہ نفرت کرنے لگی تھی۔ بلیک سوٹ اور ٹائی میں ہمیشہ کی طرح پروقار لگ رہا تھا۔ وہاب نے بس ایک نظر اٹھا کے اسے دیکھا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ویلکم مس ایمن۔ ڈھیر سارا غرور اور کاٹ بھرا لہجہ تھا۔ ایمن نے ہمت جمع کی اور مسکراتے ہوئے ہلکا سا سلام کیا، مگر دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ کاش زمین پھٹے اور وہ غائب ہو جائے۔ ایمن نے بمشکل قدم آگے بڑھا کے میز کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھنے کی اجازت مانگی۔ وہاب نے ہلکی سی گردن ہلائی، مگر اس کی نظریں مسلسل ایمن پہ جمی رہیں، جیسے وہ جان بوجھ کے اسے غیر آرام دہ کر رہا ہو۔ ایمن نے بیگ سے نوٹ بک اور پین نکالا اور دل ہی دل میں بار بار خود کو سمجھاتی رہی کہ یہ صرف ایک جاب ہے، بس ایک جاب۔ ایگزیکٹو اسسٹنٹ ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہاب نے کاغذات پہ سے نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، یہاں وقت ضائع کرنے کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ایمن نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، جی سر، مجھے پورا احساس ہے۔ وہاب کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ کھیل گئی، جیسے وہ ایمن کے اعتماد کو پرکھ رہا ہو۔ احساس؟ اس نے کرسی سے ذرا سا جھک کے کہا، یا پھر بس وہی ضد اور جلن جو آپ نے مزار پہ دکھائی تھی؟ ایمن کا رنگ ایک دم سرخ ہو گیا۔ اس کے منہ سے لفظ نہیں نکلے، مگر دل میں غصے کی ایک لہر اٹھی۔ کاش ابھی وہاب کے سامنے وہ کہہ پاتی کہ اگر وہ اسے پسند نہیں کرتا تو نوکری کیوں دی، مگر خاموشی ہی بہتر سمجھی۔ ٹھیک ہے، وہاب نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، آج سے تم میرا شیڈیول دیکھو گی، میٹنگز، کالز، ای میلز، سب کچھ۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہاں کوئی ڈرامے بازی نہیں چلے گی۔ ایمن نے ہونٹ بھینچ کے اس بات میں سر ہلایا۔ اندر ہی اندر اس نے عہد کیا کہ چاہے جو ہو جائے وہ وہاب کو دکھا کے رہے گی کہ وہ کتنی قابل ہے۔ ایمن نے وہاب کی ہدایات سن کر گہرا سانس لیا اور نوٹ بک میں سب لکھنا شروع کر دیا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، مگر چہرے پہ اس نے سنجیدگی اوڑھ لی۔ وہاب نے ایک فائل میز پہ پھینکی، یہ میٹنگ شام 5 بجے ہے، کلائنٹ کے ساتھ پروپوزل ڈسکس کرنا ہے، تمہیں سب پوائنٹس یاد ہونے چاہیے، اگر ایک بھی مس ہوا تو ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ ایمن نے فائل اٹھائی اور سر ہلایا، مگر دل ہی دل میں بڑبڑائی، ظالم انسان ہے یا روبوٹ؟ وہاب نے شاید اس کی آنکھوں میں وہ ضد پڑھ لی۔ اس نے ہلکا سا طنزیہ انداز اپنایا، تمہاری آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں مس ایمن، بولنا چاہتی ہو تو سیدھا بول دو۔ ایمن نے نظریں ہمت کر کے اٹھائیں، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنا کام پوری محنت سے کروں گی اور آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ وہاب کے لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے اسے مزہ آ رہا ہو کہ یہ چھوٹی سی لڑکی بھی اتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہے۔ دیکھتے ہیں، وہ آہستہ سے بولا اور اپنی کرسی پہ ٹک گیا۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ ایمن نے دل میں سوچا، یہ تو مجھے دن رات تنگ کرے گا، مگر اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اسی دوران انٹر کام بجا اور وہاب نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے بتایا گیا کہ کلائنٹس آ چکے ہیں۔ وہاب نے گھڑی پر ایک نظر ڈالی اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فائل لے کے میرے پیچھے آؤ ایمن۔ ایمن کے قدم خود بخود سست پڑ گئے، لیکن پھر ہمت باندھ کے وہاب کے ساتھ چلنے لگی۔ لمبے ڈگ بھرتے وہاب کے برابر چلنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی دوڑ لگاتی اس کے ساتھ قدم ملانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کانفرنس روم میں داخل ہوتے ہی وہاب کا لہجہ ایک دم بدل گیا، ٹھہرا ہوا، پورا اعتماد اور پروفیشنل۔ اس نے کلائنٹس کا استقبال کیا، کرسی پہ بیٹھتی ایمن کو اشارہ کیا کہ نوٹس لکھنا شروع کرے۔ ایمن اس کے ایک ایک لفظ کو لکھ رہی تھی، لیکن ساتھ ہی حیران بھی ہو رہی تھی کہ یہ وہی شخص ہے جو کچھ دیر پہلے اسے باتوں سے جلانے میں مصروف تھا اور اب اتنی سنجیدگی سے میٹنگ لیڈ کر رہا ہے۔ کلائنٹس نے جب سوالات کیے تو وہاب نے بلا جھجک جواب دیے اور آخر میں بڑی ڈیل پکی کر دی۔ ایمن کے دل میں ایک انجانی سی ہلچل ہوئی، یہ انسان واقعی کمال کا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو جھٹکا۔ نہیں ایمن، تمہیں متاثر نہیں ہونا، یہ وہی ظالم
वहाब दुर्रानी है, जिसने इंटरव्यू में तुम्हें दांतों पसीने छुड़वा दिए थे। इसी ने तुम्हारा दुपट्टा फाड़ा था और इसी की वजह से तुम इंटरव्यू में लेट हुई थी। मीटिंग ख़त्म होने के बाद वहाब ने नोट्स उसके हाथ से लिए और एक नज़र देख के सर हिलाया। ठीक है, लेकिन अगली बार ज़्यादा तेज़ी से लिखना, मेरे पास वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं है। ऐमन ने दांत पीस के दिल ही दिल में कहा, एक दिन मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं भी कम नहीं हूँ। अगले चंद दिन वो ऐमन के लिए किसी तूफ़ान से कम ना थे। सुबह सवेरे तैयार होकर दफ्तर पहुँचती, सारा दिन वहाब दुर्रानी के साथ भाग दौड़ में गुजरता। कभी उसे फ़ाइलें तरतीब देने के लिए कहा जाता, तो कभी मीटिंग के नोट्स बनाने को, कभी अचानक से क्लाइंट्स आ जाते और वहाब की आदत थी कि आखिरी लम्हे पे सारा बोझ उसके कंधों पे डाल देता था। मिस ऐमन, ये रिपोर्ट कहाँ है? वहाब की सख्त आवाज़ कानों में गूंजी और ऐमन घबरा के फ़ाइलों के अंबार में तलाश करने लगती। जल्दी जल्दी, तुम्हें समझ नहीं आता, मेरे पास एक एक मिनट कीमती है। ऐमन तप के रह जाती, लेकिन सामने बोलने की हिम्मत ना होती। दिल में बस कुड़ती रहती कि ये इंसान किस कदर बदतमीज़ है। छोटी छोटी बातों पे दोनों की नोक झोंक भी चलती रहती। कभी कभार वहाब की तारीफ़ें भी ऐमन के कानों तक पहुंच जाती। एक दिन शारिक ने ऑफिस के कमरे में हंसते हुए कहा, यार वहाब, मानना पड़ेगा, तुम्हारी नई असिस्टेंट काफ़ी हिम्मत वाली है, तुम्हारे गुस्से के बावजूद संभाल लेती है सब कुछ। वहाब ने हल्के से शाने उचकाए। हिम्मत वाली है या ज़िद्दी, ये अभी देखना बाकी है। ऐमन दरवाजे के करीब खड़ी सब सुन रही थी और दिल ही दिल में मुस्कुराई। कम से कम पहचान तो लिया इसने। इस दौरान कई बार उसने नबीहा का नाम भी सुना। वहाब और शारिक अक्सर नबीहा का नाम लिया करते थे, लेकिन वो कौन थी और उसका वहाब से क्या ताल्लुक़ था, इस बारे में अभी तक ऐमन को कुछ इल्म नहीं हो सका था। यूं ही दिन गुजरते गए, छोटी मोटी नोक झोंक और बहसों के साथ उन दोनों के बीच एक अजीब सा ताल्लुक़ बनता जा रहा था। ऐमन अब वहाब के अंदाज को थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी और वहाब भी उस ज़िद्दी छोटे कद की लड़की की तेज़ी और हाजिर जवाबी को नोट करने लगा था। ऐमन ने वाकई ना सिर्फ सारा काम सीखा बल्कि सब कुछ संभाल लिया था। अब ऑफिस में लोग उसकी तारीफ़ करने लगे थे। उसके अंदर से भी एहसास कमतरी आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगा था। ख़ानदान वालों को जब ये पता चला कि वो एक अच्छी सैलरी पे नौकरी कर रही है, तो उसकी ज़ात पर उठने वाले सवालात में भी कमी आ गई और रिश्तेदार जो उसे बोनी, ठिगनी, गुड्डी कह के मुखातिब करते थे, अब तमीज़ से उसका नाम लेने लगे थे और ऐमन को लगता था कि यही उसकी असल जीत है। धीरे धीरे दोनों के दरमियान एक मानूस सी दोस्ती परवान चढ़ने लगी। वहाब अब उसे समझने लगा था, इसलिए अब वो दोनों मिलजुल कर सकून से काम करने लगे थे। वहाब ने भी उसके साथ अपना रवैया नरम और मतवाज़न कर लिया था। वो जानता था कि ये लड़की अपने कद की वजह से अंदर ही अंदर एहसास महरूमी का शिकार रही है और इसी एहसास ने उसे ज़िद्दी और तल्ख़ मिजाज बना दिया था। सब कुछ नॉर्मल होने लगा था, लेकिन एक बात जो ऐमन के दिल को हमेशा खटकती रही वो ये थी कि अक्सर वहाब गरीबों के लिए लंगर करता, मज़ारों पे दुआओं के लिए जाता और अगर कोई फ़कीर उसकी गाड़ी के शीशे पे दस्तक देता तो वो ना सिर्फ दिल खोल के पैसे देता बल्कि ख़ास दुआओं की दरख्वास्त भी करता। ऐमन कभी ये समझ नहीं पाई थी कि वो ये सब क्यों करता है, किसके लिए इतनी दुआओं की ज़रूरत है। बज़ाहिर तो वहाब के पास सब कुछ था, लेकिन ऐमन में कभी इतनी हिम्मत ना हुई कि वो उससे बराह रास्त ये सवाल कर सके। फिर एक दिन वहाब और ऐमन किसी साइट पे विज़िट पे थे कि अचानक वहाब के फ़ोन पे किसी की कॉल आई और वो दीवाना वार वापस जाने के लिए दौड़ा। ऐमन भी उसके साथ थी, लेकिन वहाब की हालत गैर मामूली ख़राब थी। माथे पे पसीना, चेहरे पे शिकने और पूरे जोश के साथ वो फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था। प्लीज़ सर, स्लो ड्राइव करिए, एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐमन घबरा के बोली। लेकिन वहाब जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। वो आंधी तूफ़ान की रफ्तार से एक हस्पताल की इमारत के सामने रुका और फिर पूरी कुव्वत से दौड़ता हुआ न जाने किस राहदारी में गुम हो गया। ऐमन अपने छोटे कदमों के बावजूद उसके साथ पीछे रह गई और एक जगह पे रुक गई। सामने दो रास्ते थे, उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि वहाब किस रास्ते पे गया है।
ایمن کو وہاب پہ شدید غصہ آنے لگا۔ کم از کم وہاب اسے بتا تو سکتا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے اور کس راستے جا رہا ہے۔ وہ یوں ہی ایک طرف لگی بینچ پہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی وہاب پہ نظر پڑی۔ اس کی گود میں ایک 7-8 سال کی بچی تھی جس کے ماتھے پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ وہاب کے سینے سے لگی ہوئی اپنے بالوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہاب ایمن کو دیکھ کے شرمندہ ہوا، اس کے قریب آیا۔ ایمن معاف کرنا، نبیہہ کی چوٹ کے بارے میں مجھے پتہ چلا تو مجھے روکنا ممکن نہیں تھا، بس میں دیوانہ سا ہو گیا۔ پھر اس نے بچی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میری بیٹی ہے نبیہہ۔ یہ سن کے ایمن کے دل پر بجلی سی گری۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا باس شادی شدہ ہو سکتا ہے۔ نبیہہ کی حرکتیں عجیب و غریب تھیں۔ چند لمحوں میں ہی اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ بچی شاید ذہنی طور پہ معذور تھی۔ ایمن نے ہاتھ بڑھا کے اس کے گالوں کو چھوا تو بچی مسکرا کے ایمن کی گود میں آنے کے لیے اچھلنے لگی۔ نبیہہ کی اس حرکت پہ وہاب بھی حیران رہ گیا اور پھر ایمن نے نبیہہ کو اپنی گود میں لے لیا۔ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے باتیں کرنے لگی۔ وہاب وہاں پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ نبیہہ عام طور پہ کسی کے پاس بھی نہیں جاتی تھی۔ ایک واحد نینی تھی جو نبیہہ کو تھوڑا بہت سنبھال لیتی تھی۔ دراصل میری وائف 2 سال پہلے کار کے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئی تھی۔ اس وقت نبیہہ بھی کار میں تھی۔ وہاب کی آواز میں درد تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ ایمن کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بس بے یقینی سے وہاب کو دیکھتی رہی۔ اب اسے سمجھ آیا کہ وہ کیوں ہر مزار پر، ہر درگاہ پہ جاتا تھا، کیوں ہر فقیر کو پیسے دے کے دعاؤں کی درخواست کرتا تھا۔ بظاہر ایک مکمل خوبصورت اور ہینڈسم شخص اندر سے مکمل طور پہ بکھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بس خاموش رہا اور نبیہہ کے ماتھے پہ دوبارہ پیار کر گیا۔ بچی واقعی پیار کے قابل تھی، جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو کھو دیا تھا۔ مجھے نبیہہ کو گھر لے کے جانا ہے، میں آپ کو آفس ڈراپ کر دیتا ہوں، وہاب نے آہستگی سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ ایمن اس کے پیچھے چل پڑی، لیکن جیسے ہی وہ آفس کے دروازے پہ پہنچے، نبیہہ نے شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ ایمن کی گود سے اترنا ہی نہیں چاہ رہی تھی اور یہ دیکھ کے وہاب بالکل دم بخود رہ گیا۔ آخر ایمن نے خود ہی کہہ دیا، ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ وہاب اسے لے کے اپنے گھر پہنچ گیا۔ اتنا بڑا اور شاندار گھر دیکھ کر ایمن حیران رہ گئی۔ پھر وہ خود ہی مسکراتے ہوئے وہاب سے بولی، یہ مجھے بھی بچی ہی سمجھ رہی ہوگی، اسی لیے اتنی فرینک ہو گئی ہے۔ اس کی آواز میں درد کی جھلک تھی اور وہاب نے چونک کے اسے دیکھا۔ ہائٹ چھوٹی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تم بہت قابل ہو ایمن، زبردستی خود پہ ترس نہ کھایا کرو۔ دنیا کچھ بھی کہے، لیکن میری نظر میں تم ایک مکمل انسان ہو۔ نرم لہجے میں وہاب نے کہا اور اس کے الفاظ ایمن کے زخموں پہ مرہم کی طرح اثر کرنے لگے۔ کافی دیر تک ایمن نبیہہ کے ساتھ کھیلتی رہی اور جب نبیہہ تھک کے سو گئی تو وہ واپس اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے بعد اکثر نبیہہ یا تو دفتر میں پائی جاتی یا ایمن ان کے گھر جاتی۔ دونوں کی کافی دوستانہ تعلقات قائم ہو چکے تھے اور وہاب اس بات پہ بہت خوش تھا۔ ادھر شارق اب اسے مسلسل چھیڑنے لگا تھا۔ کیا بات ہے، بیٹی کی ماں مل گئی ہے۔ بالآخر شارق نے وہاب کو مشورہ دیا کہ اسے ایمن سے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ نبیہہ کے حق میں یہ ایک بہتر ماں ثابت ہوگی۔ سوچ تو وہاب بھی کچھ ایسا ہی رہا تھا، لیکن وہ اس بات پہ جھجک رہا تھا کہ یہ اس کی دوسری شادی ہوگی، جبکہ ایمن کی تو ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ کہیں ایمن اس بات کو برا نہ مانے۔ شارق خود ہی اپنی والدہ کے ساتھ وہاب کا رشتہ لے کے ایمن کے گھر پہنچ گیا۔ شارق نے ایک چھوٹے بھائی کے طور پر اپنا حق ادا کیا اور ایمن کے لیے وہاب کا رشتہ طے کر دیا۔ ایمن کی ماں پہلے تو حیران رہ گئی، کیونکہ وہ ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ اپنی بیٹی کو کیسے رخصت کر سکتی تھی، لیکن جب ایمن نے کوئی اعتراض نہیں کیا تو انہوں نے خوشی خوشی سادگی کے ساتھ اپنی بیٹی کو وہاب کے ساتھ رخصت کر دیا۔ نبیہہ کو گود میں اٹھائے وہ وہاب کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے ایمن پوری طرح خوش اور مطمئن تھی۔ دونوں کی ہائٹ میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ نبیہہ نظر اٹھا کے وہاب کو دیکھتی اور وہاب نظر جھکا کے،
لیکن دونوں کی نظروں میں عزت اور احترام تھا۔ ایمن نے خود نبیہہ کو اس کے روم میں لے جا کے سلایا، اور جب واپس اپنے کمرے میں آئی تو وہاب اس کا منتظر تھا۔ وہاب نے دھیرے سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس کا ہاتھ تھام کر یقین دلایا کہ وہ ساری زندگی اس کا خیال رکھے گا، اس سے محبت کرے گا اور اس کے ہر حق کو پوری طرح ادا کرے گا۔ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے وہاب نے آنکھیں بند کر لیں، اور ایمن کو پہلی بار احساس ہوا کہ اگر انسان کی نیت صاف ہو تو نصیب میں سب کچھ اچھا ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ کس نے سوچا تھا کہ ایک 4 فٹ 5 انچ کی لڑکی کی شادی ایک 6 فٹ 2 انچ کے لڑکے سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہو گیا تھا کیونکہ قسمت میں یہ طے تھا۔ دھیرے دھیرے ایمن کی محبت نے نبیہہ کو واپس زندگی کی طرف لانا شروع کیا، اور اب وہ نارمل ہونے لگی تھی، اور وہاب اس بات پر پوری طرح ایمن کا شکر گزار تھا، جس نے واقعی ایک ماں کی طرح نبیہہ کو اپنے اندر سمیٹ لیا تھا۔